سبسکرائب کریں اردو ٹی وی کو، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 20 صفر 1441 ہجری مطابق 19 اکتوبر 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ کلاسیکل گاڑیاں سڑکوں پر لانا جرم۔ پاکستان اور انڈیا سمیت سعودی عرب میں بھی کلاسیکل گاڑیاں رکھنے اور انہیں محفوظ کرنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی ایسی گاڑیوں سے سفر کا مجاز نہیں جنہیں یادگار کے طور پر رکھا گیا ہو۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ جو سعودی اور غیر ملکی یادگار کے طور پر محفوظ گاڑی کو سڑک پر لائے گا، اس پر کم سے کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 900 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ گاڑی کو سڑک پر لانا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کلاسیکل گاڑیوں کی باقاعدہ نمائش بھی ہوتی ہے، جس میں شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وہ ان گاڑیوں کو سج دج کے پیش کرتے ہیں۔ سعودی شہریوں کو اپنی کلاسیکل گاڑیاں رکھنے کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ ایسی گاڑیاں رکھنے میں سعودی دنیا بھر میں سر فہرست آ چکے ہیں۔ وہ اس گاڑی پر بڑی رقمیں خرچ کر چکے ہیں۔ کئی شہری اپنے گھروں کو کلاسیکل گاڑیوں کے میوزیم میں تبدیل کر چکے ہیں۔ مملکت میں کلاسیکل گاڑیوں کے میلے بھی ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں قصیم ریجن کے دارالحکومت بریدہ میں کلاسیکل گاڑیوں کا میلہ لگا تھا، جس میں 350 کے لگ بھگ گاڑیاں لائی گئی تھیں۔ یونیسکو نے سعودی عرب میں مکالمہ و امن مرکز قائم کر دیا۔ یونیسکو نے سعودی عرب میں علاقائی مکالمہ و امن مرکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز قومی مکالمہ مرکز کی نگرانی میں کام کرے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق شاہ عبدالعزیز قومی مکالمہ مرکز کے سربراہ ڈاکٹر عبدالعزیز سبیل نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد آل شیخ نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مئی میں یونیسکو کے وفد سے ملاقات کر کے مکالمہ مرکز کے قیام کی اہمیت اجاگر کی تھی۔ ڈاکٹر عبدالعزیز نے یہ بھی بتایا کہ قومی کمیٹی برائے تربیت، ثقافت و سائنس نے ایک رپورٹ تیار کی تھی، جبکہ سعودی عرب میں یونیسکو کے مشن نے مکالمہ مرکز کے قیام کی تائید و حمایت کی تھی۔ یونیسکو میں متعین سعودی سفیر ڈاکٹر ابراہیم العلوی نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ سعودی عرب میں مکالمہ مرکز کے قیام کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا۔ اس سے عالمی برادری میں سعودی عرب کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ سعودی عرب عالمی امن اور مکالمے کے فروغ کے لیے طویل عرصے سے ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر زبردست مہم چلائے ہوئے ہے۔ یونیسکو نے مکالمہ مرکز کے قیام کا فیصلہ کر کے سعودی کوششوں کو سراہا ہے۔ یاد رہے کہ شاہ عبدالعزیز قومی مکالمہ مرکز غیر سرکاری قومی ادارہ ہے۔ اس کا دفتر ریاض میں ہے۔ اس کا مقام 2004 میں عمل میں آیا تھا۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کے قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ معاشرے میں مکالمہ کلچر کو رواج دے رہا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ سعودی شہریوں کا مزاج مکالمہ دوست ہو جائے۔ جمہوریہ چیچنیا میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری۔ جمہوریہ چیچنیا کے صدر رمضان قدیروف نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہمارے ہاں زبردست منصوبے شروع کرے گا، خالص طور پر کوستانی علاقے میں مویشیوں کی افزائش کے منصوبوں میں سرمایہ لگائے گا۔ RT کے مطابق رمضان قدیروف نے چیچن وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران کہا، سعودی عرب کئی منصوبے شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ مویشیوں کی افزائش کے منصوبے کے لیے بہت بڑا ادارہ کام کیا جائے گا۔ اس سے ہمارے شہریوں کو روزگار ملے گا۔ پورے ملک میں مویشیوں کی افزائش کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ قدیروف نے وزیر اعظم کو ہدایت کی کہ وہ سرمایہ کاری کے منصوبے تیار کریں اور انہیں عرب سرمایہ کاروں کے سامنے رکھیں۔ چیچنا کے وزیر اعظم نے اس موقع پر توجہ دلائی کہ مویشیوں کی افزائش کا ادارہ قائم کرنے کے لیے 9000 ہیکٹر کا رقبہ مختص کر دیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری مقامی باشندوں سے مویشی خریدیں گے۔ اس کی فضا بھی سازگار ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ قدیروف روسی صدر پوٹین کے حالیہ دورے سعودی عرب کے موقع پر ہمراہ وفد میں شامل تھے۔ وہ سعودی عرب کے علاوہ امارات بھی گئے تھے۔ قدیروف نے یقین کا اظہار کیا کہ پوری مسلم دنیا کے ساتھ روس کے تعلقات بہت جلد مضبوط ہو جائیں گے۔ حالیہ برسوں کے دوران عرب سرمایہ کاروں نے چیچنیا میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا آغاز کیا ہے۔ گروزنی میں دی گئی لوکل 5 سٹار ہوٹل تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ کام اماراتی سرمایہ کاروں نے کیا ہے۔ چیچنیا میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی تعمیر کی جا رہی ہے، جو آخری مرحلے میں ہے۔ امارات کے سرمایہ کاروں نے 2017 کے دوران شیخ زاید تجارتی ادارہ قائم کیا تھا، جس کا مقصد چیچنیا میں سرمایہ کاری کا فروغ ہے۔ بیرون ملک سے آنے والی گاڑیوں کا بھی چلان۔ سعودی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کا چلان 1 نومبر 2019 سے کیا جا رہا ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کیے جانے والے ٹویٹ میں کہا گیا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، وہ مقامی ہو یا بیرون ملک سے مملکت آنے والے۔
عاجل ویب سائٹ نے ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے قانون پر عمل درآمد بیرون ملک سے آنے والے گاڑیوں پر بھی کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مختلف ممالک کی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے مالکان مملکت سے جاتے وقت سرحدی چوکی پر چلان کی رقم جمع کرائیں گے، جس کے بعد انہیں مملکت سے جانے کی اجازت ہوگی۔ واضح رہے مملکت کے تمام شہروں میں خودکار ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والا سسٹم نافذ ہے، جس کے تحت حد رفتار، سیٹ بیلٹ، گاڑی ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال سمیت ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرنے پر خودکار سسٹم کے تحت گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ذریعے گاڑی کے مالک پر خلاف ورزی درج کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں ذرائع کا کہنا تھا کہ قبل ازیں خلیجی ریاستوں سے آنے والے گاڑیوں پر خودکار چلان سسٹم کے ذریعے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے مالکان کو چلان ارسال کیے جا سکیں۔ 1 نومبر سے خودکار چلان سسٹم کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت خلیجی ممالک اور عرب ریاستوں سے آنے والے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کے ذریعے ان کے خلاف چلان کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ عرب ریاستوں میں مقیم اکثر غیر ملکی بھی عمرہ سیزن کے علاوہ سالانہ تعطیلات میں اپنی گاڑیوں کے ذریعے مملکت آتے ہیں۔ اس ضمن میں انہیں ٹریفک قوانین کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا لازمی ہے تاکہ خلاف ورزی پر انہیں معلوم ہو سکے کتنا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مقررہ حد رفتار سے زیادہ گاڑی چلانے پر 150 ریال چلان کیا جاتا ہے، جبکہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر چلان کی رقم 3000 ریال ہوتی ہے۔ مملکت کے اہم شہروں پر خودکار چلان سسٹم 60 نصب کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے فوری طور پر خلاف ورزی ریکارڈ کر کے چلان کے مالک کو ارسال کر دیا جاتا ہے۔ پیدائشی طور پر ذہنی معذور حافظ قرآن، ماشاءاللہ۔ کم سن حافظ کے بارے میں کافی سنا چکا ہے تاہم پیدائشی طور پر ذہنی معذور حافظ قرآن کے بارے میں اس سے قبل کبھی سننے میں نہیں آیا۔ 31 سالہ عبداللہ القرنی ریاض میں مقیم ہے، جو پیدائشی طور پر ذہنی معذور ہے، مگر قدرت نے اسے مثالی حافظہ عطا کیا ہے۔ القرنی کافی عرصے سے سرفراش ہیں، اسے ذہنی معذوری کے علاوہ دیگر جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہیں، مگر مثالی حافظے نے محمد القرنی کو معاشرے میں وہ ممتاز مقام عطا کر دیا ہے جو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ سب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے محمد کے بڑے بھائی عائز القرنی نے کہا کہ میرا بھائی پیدائشی ذہنی معذور ہے، والدین کے انتقال کے بعد اس کی پرورش میں نے کی ہے۔ محمد القرنی جو اس وقت ریاض کے شاہ فہد میڈیکل سینٹر میں زیر علاج ہیں، زندگی کی جنگ ہنس کر لڑ رہا ہے۔ القرنی کو کینسر اور گردوں کے امراض لاحق ہیں، تاہم مسکراہٹ اس کا امتیاز ہے۔ حافظ محمد القرنی کو رب کریم نے جو مثالی حافظہ عطا کیا ہے، اس کی بدولت اس نے قرآن محض سن کر ہی حفظ کر لیا ہے۔ القرنی کے بھائی نے مزید بتایا کہ محمد کیونکہ پیدائشی طور پر معذور تھا، اس لیے وہ کبھی اسکول یا مدرسے نہیں گیا، اسے لکھنا تو دور کی بات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ والدین ہماری تفریح کے لیے رقم جمع کیا کرتے تھے۔ جمعرات کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کی تفریح کمیٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ریاض میں تفریح کے مواقع نہیں ہوتے تھے، تب ان کے والدین سارا رقم جمع کر کے انہیں تفریح کرانے بیرون مملک لے جاتے تھے۔ ترکی آل شیخ ریاض سیزن کے تحت منعقدہ مارچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج میں آپ کو بچپن میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں آج بھی تازہ ہیں۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والدین سارا سال محنت کر کے محفوظ رقم جمع کیا کرتے تھے تاکہ اسکول کی سالانہ تعطیلات میں ہمیں تفریح کے لیے مملکت سے باہر لے جا سکیں، کیونکہ اس وقت ریاض میں تفریح کے مواقع نہیں ہوا کرتے تھے۔ ترکی آل شیخ نے ریاض سیزن میں آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ان تفریحی پروگرام کا آغاز اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ تھکے ہوئے ذہن تازہ ہو سکیں۔ تفریحی کمیٹی کے سربراہ نے مزید کہا کہ جو تفریحی پروگرام آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور جن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیا ماضی میں اس کا تصور تھا؟ ولی عہد شہزادہ محمد سلمان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ان کی قیادت میں ایسی مثالی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ فیس بک صارفین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے پیج کو فالو ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔